بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کی فضیلت؟ محترم ناظرین، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی کافی تعداد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دی گئی۔ پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں سے کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا، اگر انجیل میں وہ صورت ہوتی تو کوئی عیسائی بت پرست نہ ہوتا، اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت داؤد علیہ السلام کی امت سے غنی نہ بن جاتا۔ یہ اس لیے بھیجی گئی تاکہ اس کی برکت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی صورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مجھے اس پروردگار کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا، اگر روئے زمین کے دریا سیاہی اور تمام درخت قلم بن جائے اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائے اور ابتداء عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ دنیا کے غم و آلام سے تنگ آ گئے ہوں، کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہوں، مسائل بے شمار ہو اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں، آپ کا بال بال قرض میں جھگڑا ہوا ہے، گھر والے بھی آپ سے بدظن ہو چکے ہیں، دوستوں نے منہ موڑ لیے ہے، روزگار کی تلاش ہے لیکن روزگار نہیں ملتا، دن بدن غربت اور تنگ دستی ہوتی چلی جا رہی ہے، تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھیے گا کہ اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا آسان حل بتایا گیا ہے۔ افلاس کی دلدل میں آپ دھنستے چلے جا رہے ہو تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیں جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں، کوئی مہربان نہیں، کوئی رحم کرنے والا نہیں، کوئی سخی نہیں۔ آپ اس مالک کون مکان پر کامل پر بسا کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا در بند ہو گیا تو پھر کوئی در آپ کے لیے کھلنے والا نہیں، اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں۔ اس ایمان و یقین کے ساتھ سورۃ الفاتحہ کا یہ عمل کریں۔ 40 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے اور سجدے میں چلے جائے اور یقین رکھے کہ آپ کا سر زمین پر نہیں حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے۔ اس تصور سے بھیگی ہوئی آنکھوں اور قلب کی رکعت کے ساتھ اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حضور رکھیں اور ان سے مدد مانگے۔ انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جا سکے گا، کیونکہ وہ ذات و دینے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ صوفیہ اکرام سے منقول ہے کہ جو کچھ پہلی کتابوں میں تھا وہ سب کلام پاک میں موجود ہے، اور جو کچھ قرآن حکیم میں ہے اس کا خلاصہ سورۃ الفاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورۃ الفاتحہ میں ہے اس کا خلاصہ بسم اللہ میں ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ اگر سورہ فاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے، اگر کسی کی ٹانگوں میں درد ہو، کسی کی طرح آرام نہ آتا ہو، رات کو سوتے وقت یہ درد شدید ہو جاتا ہو، تو اس کو دور کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں سورہ فاتحہ چینی کی پلیٹ پر لے کے اور خالص روغن زیتون سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈالے، اس کے بعد 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کرے اور ہر روز رات کو سونے سے پہلے بیشتر اس تیل کی مالش کرے۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ہی واقع ہوگا اور درد کی شفا طرف ہو جائے گی۔ کمر درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والی کمر درد میں فاقہ حاصل کرنے کے لیے باوضو حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ لکھ کر روغن بلسان خالص سے اس کو پانی کی طرح دھو لیں، پھر اس تیل پر 70 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی شیشے میں تیل محفوظ کر لیں۔ کمر درد ہونے کی صورت میں اس تیل کی خوب اچھی طرح مالش کریں، انشاءاللہ درد میں آرام آ جائے گا۔ نصف سر درد کے لیے، اگر کسی کو نصف یعنی آدھے سر میں شدید درد ہو اور کسی طرح آرام نہ ہوتا ہو تو دوسرا شخص باوضو حالت میں انگوٹھے اور درمیانی والی انگلی میں اس کی کمپٹیوں کو زور سے دباتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے اور پڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ دونوں انگلیوں کو ماتھے کے درمیانی پیشانی پر ملا دے اور سورت ختم کر لیں۔ یہ عمل 3 مرتبہ کرے اور 3 دن تک بلا نہا کر انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی برکت سے درد کو آرام آ جائے گا۔ تنگ دستی دور کرنے کے لیے، جو کوئی یہ چاہے کہ اس کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کی روزی فراخ ہو جائے، اس کے ہاں دولت کی ریل پھیل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد توجہ یکسوئی کے ساتھ 21 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو بھی دعا مانگے گا بارگاہ الہی میں قبول ہوگی۔ اس کی تنگ دستی سورہ فاتحہ کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پردہ غیب سے اس کی روزی کے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ جس سے اس کی روزی فراخ ہو جائے گی، اس کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل جائے گی۔ یقین کامل اور توجہ یکسوئی کے ساتھ عمل کو بلا ناغہ جاری رکھے، بفضل باری تعالیٰ فیض ہوگا۔ اولاد کے حصول کے لیے، اگر کوئی عورت بے اولاد ہو، اولاد کی نعمت سے محروم ہو اور چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد کی نعمت سے نوازیں،
تو اس مقصد کے لیے چاند کے مہینے کی پہلی جمعرات کو اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درمیان میں 111 مرتبہ سورہ فاتحہ مع بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آمین پڑھ کر سادہ پانی کے گلاس پر دم کریں۔ اس دم کے ہوئے پانی کو تھوڑا تھوڑا دونوں میاں بیوی کو پلا دے۔ ہر جمعرات کو 7 جمعرات تک یہ عمل کریں، کسی بھی جمعرات کو ناغہ نہ کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس عورت کو حمل قرار پایا جائے گا اور وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوگی۔ خاوند کو راہ راست پر لانے کے لیے، اگر کسی کا خاوند بری عادات کا شکار ہو کر راہ راست پر نہ آتا ہو، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہو، تو ایسی صورت میں چاہے کہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر پانی پر دم کریں اور ہر روز خاوند کو پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الفاتحہ کی برکت سے بھٹکا ہوا خاوند راہ راست پر آ جائے گا، اس کی برائی عادات چھوٹ جائے گی اور وہ نیکی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ بگڑے ہوئے کو راہ راست پر لانے کے لیے سورۃ الفاتحہ بہت جلد اپنا اثر دکھاتی ہے۔ نظر بد سے بچاؤ کے لیے، کسی بچے کو بہت جلد نظر بد ہو جاتی ہو، ہر روز کسی نہ کسی کی نظر بد کا شکار ہو جاتا ہو، تو چاہیے کہ باوضو حالت میں سورۃ الفاتحہ لکھ کر تعویذ میں محفوظ کر کے بچے کے گلے میں ڈالیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بچہ نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اگر کسی بچے کو نظر بد ہوئی تو اسے بھی اس طرح دم کریں، بفضل باری تعالیٰ اتر جائے گی اور بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فالج کے مرض سے بچنے کے لیے، فالج کے مرض میں مبتلا افراد کے لیے سورۃ الفاتحہ اکسیر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جو بھی کوئی فالج کے مرض میں مبتلا ہو تو کسی دوسرے شخص کو چاہے کہ وہ باوضو حالت میں شیشے کے برتن پر سورۃ الفاتحہ لکھے اور اسے خالص روغن بلسان سے دھوئے۔ اس کے بعد 70 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر تیل پر دم کریں۔ یہ دم کیا ہوا تیل کسی شیشی وغیرہ میں ڈال کر محفوظ کریں۔ ہر روز اس تیل کی مالش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں یہی افاقہ ہوگا اور شفا کاملہ نصیب ہوگی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابلیس کو اپنے سر پر خاک ڈالنے کی نوبت 4 مرتبہ پیش آئی۔ ایک مرتبہ اس وقت جب اس پر لعنت ہوئی، دوسرے اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ کیا، تیسرے اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نوبت عطا ہوئی، اور چوتھی اس وقت جب آپ پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی۔ دوستو اگر آپ کو آج ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔